بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی باب حطۃ من دخل منہ کان مؤمنا ومن خرج منہ کان کافرا. مل کے صلوات پڑھتے جشن والی محمد اور آل محمد. دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس جشن پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مولا تمام کی حاضری کو قبول فرمائے. مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. ضروری دعا، خصوصی دعا، اہم دعا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. چند اشعار ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً تمام بیدار ہیں میری امید سے زیادہ، اور کسی کو کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. وہ مجمع اپنے آپ سن کے بولے گا کہ اے ساقی کوثر میں تیری شان کے صدقے، اے ساقی کوثر میں تیری شان کے صدقے، نور خدا کے صورت رحمان کے صدقے. اے ساقی کوثر میں تیری شان کے صدقے، نور خدا کے صورت رحمان کے صدقے، پالا نبی کو دین کو پروان چڑھایا عمران کے اسلام پہ احسان کے صدقے. عمران کے اسلام پہ احسان کے صدقے. اے ساقی کوثر میں تیری شان کے صدقے، نور خدا کے صورت رحمان کے صدقے، معراج میں اللہ و محمد کے درمیان جس پر ہوئی ہے بات اس عنوان کے صدقے. حیدری جس پر ہوئی ہے بات اس عنوان کے صدقے. اور اب یہ ایک عقیدے کا مصرع ہے، یقیناً سارے سمجھیں گے. اے ساقی کوثر میں تیری شان کے صدقے، نور خدا کے صورت رحمان کے صدقے، معراج میں اللہ و محمد کے درمیان جس پر ہوئی ہے بات اس عنوان کے صدقے. بندوں کا تو مولا ہے وہ لیکن نصیری کو لگتا ہے جو خدا اس انسان کے صدقے. لگتا ہے یا لگتا ہے جو خدا اسی انسان کے صدقے. بندوں کا تو مولا ہے وہ لیکن نصیری کو لگتا ہے جو خدا اسی انسان کے صدقے. جتنا کمایا راہ خدا میں لٹا دیا، یا علی جتنا کمایا راہ خدا میں لٹا دیا. حسنین کے بابا میں تیرے دان کے صدقے. اب دان لگ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا. جتنا کمایا راہ خدا میں لٹا دیا. حسنین کے بابا میں تیرے دان کے صدقے. خطبہ علی کا خطبہ علی کا خطبہ علی کا جیسے خدا بول رہا ہو. حسنین کے بابا میں تیرے دان کے صدقے، خطبہ علی کا جیسے خدا بول رہا ہو. اے ناطق قرآن تیرے گیان کے صدقے. اللہ
جیسے خدا بول رہا ہو، اے ناطق قرآن تیرے گیان کے صدقے، جتنا کمایا راہ خدا میں لٹا دیا، حسنین کے بابا میں تیرے دان کے صدقے، اور محشر میں سیدہ کے لیے ہر جبی ہے خم، ہر جبی ہے خم، محشر میں سیدہ کے لیے ہر جبی ہے خم، زہرا کی آن بان کے اس شان کے صدقے، زہرا کی آن بان کے اس شان کے صدقے۔ اور یہ اگلا مصرع اتنا آسان ہے کہ مجھے پڑھنے میں بھی لطف آئے گا، آپ کو سننے میں بھی۔ جتنا کمایا یا علی راہ خدا میں لٹا دیا، حسنین کے بابا میں تیرے دان کے صدقے، خطبہ علی کا جیسے خدا بول رہا ہو، اے ناطق قرآن تیرے گیان کے صدقے، آتے ہیں بار بار ملک روٹیاں لینے، آتے ہیں بار بار ملک روٹیاں لینے، اے فاطمہ زہرا تیرے پکوان کے صدقے۔ اللہ حیدری، آتے ہیں بار بار، آتے ہیں بار بار، بار بار آتے ہیں بار بار ملک روٹیاں لینے، اے فاطمہ زہرا تیرے پکوان کے صدقے، سجدہ طویل آپ کی خاطر ہے نبی کا، پیارے حسن حسین تیرے مان کے صدقے۔ کسی کے لیے سجدہ طویل نہیں ہوتا، لیکن حسن حسین کے لیے رسول نے اللہ کا سجدہ طویل کر دیا۔ حسنین پیارے حسن حسین تیرے دان کے صدقے۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ اب یہ عقیدے کا مصرع ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دلوں پہ نقش ہو کہ سجدہ طویل آپ کی خاطر ہے نبی کا، پیارے حسن حسین تیرے مان کے صدقے، آتے ہیں بار بار ملک روٹیاں لینے، اے فاطمہ زہرا تیرے پکوان کے صدقے، محشر میں سیدہ کے لیے ہر جبی ہے خم، زہرا کی آن بان کے اس شان کے صدقے، جتنا کمایا راہ خدا میں لٹا دیا، حسنین کے بابا میں تیرے دان کے صدقے، خطبہ علی کا جیسے خدا بول رہا ہو، اے ناطق قرآن تیرے گیان کے صدقے، بندوں کا تو مولا ہے وہ، لیکن نصیری کو لگتا ہے جو خدا، اسی انسان کے صدقے، اور گر ہو بلال جیسے میں قربان صحابہ، گر ہو بلال جیسے، گر ہو بلال جیسے، گر ہو بلال جیسے میں قربان صحابہ، میں بوذر و عمار کے سلمان کے صدقے۔ حیدری، گر ہو بلال جیسے میں قربان صحابہ، میں بوذر و عمار کے سلمان کے صدقے، عشق نبی میں اپنے ہی دانتوں کو گرایا، خواجہ اویس میں تیرے دندان کے صدقے۔ خواجہ اویس میں تیرے دندان کے صدقے، عشق نبی میں اپنے ہی دانتوں کو گرایا، خواجہ اویس میں تیرے دندان کے صدقے، اور مومن کی منافق کی یہ پہچان ہے معین، مومن کی منافق کی یہ پہچان ہے معین، من کنت علی مولا کے اعلان کے صدقے۔ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ آج جشن ہے معصومین علیہ السلام کا، امیر المؤمنین کی نسبت سے مولا حسین کی نسبت سے مولا عباس کی، شہزادی کونین کی، اور اہل بیت علیہ السلام کے جتنے افراد اس پاک مہینے میں نازل ہوئے، ان کی خوشی ہے۔ ان سب کے جد علی ہے، اور علی کون ہے؟ القابات ہیں، آخر تک آپ بھی ساتھ دیتے آئیں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے۔ ضرورت نہیں بولنے کی، ویسے جیسے آپ نے حوصلہ بڑھایا ہے الحمدللہ ویسے ہی حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ کون ہے علی؟ اللہ اکبر۔ کعبے کی زینت ہے علی۔ کون علی؟ کعبے کی زینت ہے علی، نبی کی گود کا پالا علی، نبی کی آنکھوں کا تارا علی، نبی کو سب سے پیارا علی، نبی کا مشکلوں میں سہارا علی، ذوالعشیرہ میں چمکتا ستارہ ہے علی، نبی کا پہلا مقتدی ہے علی، موت کے بستر پہ سوتا ہے علی، رب کی مرضیاں خریدتا ہے علی، اپنا نفس خدا کو بیچتا ہے علی، مشرکوں کی امانتیں
लौटा कर नबी की हुर्मत बचाता है अली, बद्र का मुकद्दर है अली, ओहद का सिकंदर है अली, खैबर का हैदर है अली, खैबर का हैदर है अली, खैबर का हैदर है अली, काबे का गौहर है अली, काबे का गौहर है अली, हर मैदान का फातह है अली, हर जंग का अलम बरदार है अली, नबी की पुश्त पे खेले अली, नबी का लुआब चूसे अली, नबी के दीन का मुहाफिज अली, नबी के इल्म का दरवाजा अली, नबी के अमामे का वारिस अली, नबी को गुस्ल देने वाला अली, नबी का जनाजा उठाने वाला अली, नबी को दफन करने वाला अली, नबी को दफन करने वाला अली, नबी के मिंबर का वारिस अली, नबी के मिंबर का वारिस अली, मोहम्मद मुस्तफ़ा का बिला फस्ल खलीफा अली, मेराज के पर्दे में हो तो आयत कुबरा है अली, नूरुल्लाह अली, वजहुल्लाह अली, यदुल्लाह अली, लिसानुल्लाह अली, जमालुल्लाह अली, जलालुल्लाह अली, आयतुल्लाह अली, आयतुल्लाह अली, आयतुल्लाह अली, बोले तो नातिक कुरान अली, लफ्जों में टले तो साहिब कुरान अली, जिस्म में हो तो नातिक कुरान अली, फर्श पे हो तो मोहम्मद है अली, अर्श पे हो तो अली है अली। हैदरी फर्श पे हो अली मौला, अली मौला, के साथ अली मौला, अली मौला, अली मौला, करम मौला, करम मौला, अली मौला, अली मौला, कलंदर जूम कर मौला, अली मौला, अली मौला, बिल्कुल नारा फर्श पे हो तो मोहम्मद है अली, अर्श पे हो तो अली है अली, अर्श पे हो तो अली है अली। कौन है अली, क्यों ना अली से पूछा जाए। अब इस रिवायत के 5 रावी है, लेकिन इस रिवायत को पढ़ने से पहले किताब का हवाला मुलाहिजा फरमाएं ताकि आपको तसल्ली हो जाए जो इधर सुन रहे हैं, और बाद में अगर कहीं किसी को ज़रूरत पड़ जाए कि ये कहाँ से पढ़ दिया तो उसे भी आसानी हो जाए। किताब है सहीफ़तुल अबरार, जिल्द नंबर 1, हदीस नंबर 34, सफ़ा नंबर 464 और 65, और अहले सुन्नत की किताब का हवाला भी है, शवाहिदुन नबुव्वा, सफ़ा नंबर 287। अब इसके 5 रावी है, ये दोनों में, अब चूँकि अहले सुन्नत में भी ये रिवायत है और मकतब अहले बैत की किताब में भी है, लेकिन इसको मैं मिला के पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये पूरी रिवायत दोनों में, मैं दोनों को मिला के पढ़ूँगा। इब्न अब्बास से, हज़रत अम्मार इब्न यासिर से, जाबिर बिन अब्दुल्ला से, मालिक अश्तर से और मिक़दाद बिन अस्वद से रिवायत है। अब ये 5 वो हैं जो अली को प्यारे हैं, ये वो 5 हैं जो अली को प्यारे हैं। अब ये साथ में है। और एक दफ़ा मौला शाम जाते वक्त आपने रास्ता छोड़कर सहरा का रास्ता इख्तियार किया, जंगल का रास्ता, जंगल अरब का रेगिस्तान, रेगिस्तान का मौला ने रास्ता इख्तियार किया। जनाबे कम्बर ने अर्ज़ की, मौला ये किस तरफ, ये रास्ता तो हम गलत जगह जा रहे हैं। मौला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अर्ज़ की, मौला ऐसी क्या बात है। अब वो राज है, वो मालिक के अश्तर भी है साथ में। अब उन्होंने अर्ज़ की, मौला ऐसी कौन सी बात है। आपने फरमाया कि इस रास्ते में एक राहिब है, एक ईसाई है, जिसकी मैं चाहता हूँ कि मैं हिदायत करूँ, मैं चाहता हूँ कि उसे हक़ का रास्ता दिखाऊँ। अर्ज़ की, मौला फिर तो बिस्मिल्लाह, आप बढ़ें। और जब उस राहिब के इबादत खाने के करीब पहुँचे, उस चर्च के करीब पहुँचे और मौला उधर ठहरे, तो उसने ईमान की खुशबू को महसूस किया। राहिब ने ईमान की खुशबू को महसूस किया। और जब उसने खिड़की से झांक के देखा, किताब के अल्फाज है, वो कहते हैं उस राहिब को, उस ईसाई को, मौला हमारे दरमियान ऐसे नजर आए जैसे सितारों में चांद नजर आता है, जैसे सितारों में चांद नजर आता है। उसने अली को इस तरह से देखा और आकर उसने पूछा, ए नौजवान, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। इमाम ने जवाब दिया कि मैं मदीने से आया हूँ
اور شام جا رہا ہوں، راہب نے امام کے نورانی چہرے کو دیکھ کر ایمان کی روشنی کو محسوس کیا اور اس نے پوچھا کہ اے شخص، کیا تم فرشتے ہو یا انسان ہو؟ کیا تم فرشتے ہو یا انسان ہو؟ امام نے فرمایا نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں وہ ہوں جس کی فرشتے بھی اطاعت کرتے ہیں، انسان بھی اطاعت کرتے ہیں، جنات بھی اطاعت کرتے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اے شخص، کیا آپ عیسیٰ مسیح ہیں یا آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں؟ برادر کبیر سید عبد القادر بابا ابھی وضاحت فرما کے گئے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا علی افضل ہیں؟ کیا علی؟ ہاں تو یہ علی سے پوچھو کہ علی ہے یا نہیں ان سے افضل۔ اس راہب نے عرض کی کہ اے شخص، کیا آپ عیسیٰ مسیح ہیں یا آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا عیسیٰ مسیح، موسیٰ کلیم اللہ، یہ دونوں میرے شیعوں میں سے ہیں۔ یہ دونوں میرے شیعہ ہیں۔ وہ حیدری سبھی بولی فلک بولا، صبح کے ساتھ دل بولا، سارے جاتے ہیں۔ نبی بولے خدا بولا، میرے بولا تیرے بولا، علی مولا، قلندر جھوم کر بولا، علی مولا، حیدری۔ عیسیٰ اور موسیٰ کی بات کر رہے ہو، وہ دونوں تو میرے شیعوں میں سے ہے۔ اس نے عرض کی کہ شخص، آپ کو اس کی قسم، اس کا واسطہ جس کی عبادت کرتے ہیں، بتائیں کون ہے آپ؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرے مولانا فرمایا نام جاننا چاہتے ہو؟ میرا نام ہر قوم میں الگ ہے، میرا ہر قوم میں الگ الگ نام ہے۔ اور جاننا چاہتے ہو کہ کون مجھے کیا کہتا ہے؟ ہر قوم میں میرا ایک نام ہے، میرا عربوں میں حل عطا ہے، آخر تک ساتھ دیں گے، میرا عربوں میں حل عطا نام ہے۔ اہل طائف مجھے تمہید کہتے ہیں، اہل مکہ مجھے باب البلد کہتے ہیں، اہل آسمان مجھے احد کہتے ہیں، ترکیوں میں مجھے ایلیا کہتے ہیں، افریقیوں میں مجیلان کہتے ہیں، فرنگیوں میں حامی عیسیٰ کہتے ہیں، اہل خطا میں بولیا کہتے ہیں، اہل عراق میں امیر النحل کہتے ہیں، خراسانیوں میں حیدر کہتے ہیں، خراسانیوں میں حیدر کہتے ہیں، پہلے آسمان میں عبد الحمید کہتے ہیں، دوسرے آسمان میں عبد الصمد کہتے ہیں، تیسرے آسمان میں عبد المجید کہتے ہیں، چوتھے آسمان میں ذوالعلا کہتے ہیں، پانچویں آسمان میں مزکی کہتے ہیں، چھٹے آسمان میں رب العلا کہتے ہیں، چھٹے آسمان میں رب العلا کہتے ہیں، چھٹے آسمان میں رب العلا کہتے ہیں، ساتویں آسمان میں علی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ میرے والد نے میرا نام ابو الحسن رکھا ہے، میری
طالب کل غالب ہوں میں علی ابن ابی طالب. اب وہ خوش بھی ہے حیران بھی ہے. اب راہب جان رہا ہے کہ سامنے لسان خدا بول رہی ہے. لسان خدا رب العلا، رب العلا میرے سامنے لسان خدا ہے. راہب حیران ہے. مولا نے اسے مزید حیران کر دیا. مولا نے فرمایا کہ یہ جو تیری اونٹ ہے، تیری اونٹنی، پتہ ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تیری اونٹنی پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے عرض کی مولا نہیں. مولا نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ سبحن، یہ وہ علی ہے جو بغیر بولے سمجھتا ہے. تو آپ ایسے حیران نہ ہو کہ علی اونٹ کی زبان کیسے سمجھ گیا. زبان نہ تھی، یہ خالق کی زبان ہے. یہ زبان کے محتاج نہیں، زبان ان کی محتاج ہے. یہ لفظوں سے پہلے بنے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تیری اونٹنی کہہ رہی ہے سبحن قدوس رؤوف انت الحق انت الحق انت الحق کہہ رہی ہے. وہ راہب حیران ہوا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی مولا کلمہ پڑھا دیجئے. اور اس نے جو کلمہ پڑھا، شواہد النبوہ میں مولانا عبد الرحمن جامی نے لکھا، اہل سنت کا چوٹی کا عالم ہے، وہ لکھتا ہے کہ راہب نے مولا کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ واشہد انک علی وصی رسول اللہ. یہ علی حیدری اور کلمہ پڑھا ولایت علی والا. اسلام کا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ. ایمان کے کلمے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. وہ اسلام میں نہیں آیا، وہ ایمان میں داخل ہوا. اور وہ اکیلا نہیں ہوا ایمان میں داخل، بلکہ اس کے ساتھ 400 دیگر عیسائی اسلام میں داخل ہوئے. علی والے وہی کلمہ پڑھتے ہیں جسے علی نے پسند کیا ہے. یہ علی ہے. اب یہ علی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. علی کا یہ جملہ کہ عیسیٰ اور موسیٰ میرے شیعوں میں سے ہے. ہم کچھ تبصرہ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس سے واضح ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے لیے میرے مولا نے کیا فرمایا. کیوں فرمایا کہ موسیٰ میرا شیعہ؟ کیا حضرت موسیٰ نے بھی کوئی ایسی بات کی ہے؟ سورہ اعراف میں خداوند متعال نے آواز دی، فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وعدے پر پہنچا. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کے بارے میں. اور فرما یہ رہا ہے کہ جب موسیٰ ہمارے، خدا کہہ رہا ہے ہمارے مقرر کردہ وعدے پر پہنچا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو موسیٰ سے موسیٰ کے رب نے کلام کیا. موسیٰ سے موسیٰ کے رب نے کلام کیا. آیت کا شروع کا حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، کہ جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وعدے پر پہنچا، مقام پر پہنچا، تو وہ پہنچ تو گیا. وعدہ کس سے کیا تھا؟ اللہ سے. اب بات کون کر رہا ہے؟ بھائی وعدہ تو اللہ سے کیا، اب بات اللہ نہیں کر رہا. موسیٰ کے رب نے موسیٰ سے کلام کیا. بات تو خدا کو یہ کہنی چاہیے تھی کہ میں نے اسے وعدہ کر کے بلایا اور پھر میں نے اس سے بات کی، میں نے اس سے کلام کیا. لیکن آیت کہہ رہی ہے کہ خدا اور ہے، رب اور ہے، خدا اور ہے، رب اور ہے. مشکل ہو گیا، تھوڑا اور آسان کر دوں. جب نماز پڑھتے ہیں، قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پتہ ہے
آیت کیا کہہ رہی؟ اللہ اور ہے، رب اور ہے. اب رب کون کون ہو سکتا ہے؟ آیت میں ہم جب قنوت پڑھتے ہیں، قنوت میں دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے میرے پالنے والے، تو میرے ماں باپ پر ایسے رحم کر جیسے بچپن میں یہ میرے رب ہوا کرتے تھے، جیسے بچپن میں یہ میرے رب تھے. یا اللہ اب تو ان پر بھی ایسے ربوبیت فرما، تو ان پر بھی ایسے رحم کر، تو ان کے لیے بھی ایسے رب بن. پتا چلا رب اور ہے، رب اور ہے، اللہ اور ہے. اچھا تھوڑا اور آسان کر دوں، رب اور ہے، اللہ اور ہے، رب اور ہے، اللہ اور ہے. اللہ نے قرآن میں رب ماں باپ کو بھی کہا، ماں باپ ہمیں چند سال کے لیے بھی کھلائیں، 2 دن کے لیے بھی کھلائیں، 2 لقمے بھی کھلائیں، زندگی بھر بھی کھلائیں، لیکن اللہ نے انہیں یہ 2 لقمے بھی اولاد کو کھلا دیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ماں باپ رب ہے، ماں باپ رب ہے، ماں باپ رب ہے، ماں باپ رب ہے. اگر ماں باپ اولاد کو 2 لقمے بھی کھلائیں تو اللہ انہیں رب کہتا ہے. اور جب ہم علی کو رب کہتے ہیں، زمانے والوں کے دلوں میں زلزلے آتے ہیں، ان کے دلوں میں جوش آ جاتا ہے. یہ تو شیعہ کافر ہو گئے، شیعہ مشرک ہو گئے، شیعہ اسلام سے باہر ہو گئے. یہ علی کو رب کہتے ہیں، یہ علی کو رب کہتے ہیں، یہ علی کو رب کہتے ہیں. اللہ ماں باپ کو رب کہتا ہے. اگر ماں باپ 2 لقمے اولاد کو کھلا دے تو ماں باپ رب ہے. اور وہ علی جو پوری کائنات کو پالتا ہے، اگر میں اسے رب کہوں تو تمہیں موت کیوں ہوتی ہے؟ حیدری، وہ علی جو کائنات کو پالتا ہے، اگر میں اسے رب کہوں تو زمانے کو موت کیوں آتی ہے؟ کیا خیال ہے کہ بغیر دلیل کے میں نے دعویٰ کر دیا؟ نہیں، دعویٰ ہے، دلیل پیش کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے خلیفۃ اللہ فی العالمین، صفحہ نمبر اس کا 331. رسول اللہ نے فرمایا کہ علی دست خدا ہیں، علی دست خدا ہیں، اور ان کے ہاتھ سے لوگوں کے رزق تقسیم ہوتے ہیں. رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ علی دست خدا ہے، علی اللہ کا ہاتھ ہے، اور انہی کے ہاتھوں اللہ عالم کا رزق تقسیم کرتا ہے. اب یہ بات ایک بندے کو اچھی نہیں لگی، کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا. یہ بات ایک بندے کو اچھی نہیں لگی. ہو کیسے سکتا ہے؟ علی رزق تقسیم کرے گا؟ علی کیسے عالم کو رزق پہنچاتے ہیں؟ اب ایک دفعہ اس نے مولا کو مسجد میں دیکھا، اور مولا نے صبح کے وقت اپنے ہاتھوں کو آسمان میں ایسے بلند کیا، اور مولا نے اپنی نماز پڑھ لی. جیسے ہی مولا مسجد کے باہر نکلے، اس نے عرض کی کہ یا مولا یہ آپ نے کیا کیا؟ میرے مولا نے فرمایا کہ میں نے عالم کو رزق تقسیم کر دیا. اب آپ نے تو سبحان اللہ کہہ دیا. اب وہ حیران ہے. میرے مولا نے فرمایا میں نے عالم کو رزق تقسیم کر دیا. وہ حیران ہے. اس نے کہا اچھا روز ایسے کرتے ہیں؟ یا علی روز ایسے رزق تقسیم ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک اس نے ید اللہ جو مجھے بنایا ہے، رزق وہ تقسیم کرتا ہے مگر ہاتھ وہ میرے ہی ہے. روز ایسے؟ آپ نے فرمایا روز ایسے. یہی وقت؟ فرمایا یہی وقت ہے. دوسرے دن اب وہ جس دن مولا سے پوچھا کہ مولا روز ایسے؟ آپ نے فرمایا ہاں. وہ گھر گیا، اور گھر جا کر اس نے 3-4 چونٹیاں پکڑی، کیڑیاں، اور کانچ کی ڈبی میں بند کر دی. اس نے اب دیکھیں کہ مولا کے سامنے لوگ کیسی کیسی شرارتیں کرتے ہیں. وہ جو بغیر دنیا میں آئے پورے عالم کے نظام کو چلاتا ہو، اس کے سامنے ایسی چھوٹی حرکتیں لوگ کر رہے تھے. اب میرے مولا تو وہ ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے. وہ گھر گیا، اس نے کچھ چونٹیاں لی اور شیشی میں، کانچ کی شیشی میں اسے پیک کی، اور رات بھر اس کو اپنے بغل میں دبائے رکھا. صبح ہوئی، وہ پھر مسجد میں آیا
اور وہی مولا نے اپنے ہاتھوں کو آسمان میں بلند کیا اور آ کے اس نے پھر وہی سوال کیا، یا علی یہ کیا کیا؟ میرے مولا نے فرمایا کہ میں نے عالم کے رزق کو تقسیم کیا ہے، وہ کچھ کہے اس سے پہلے میرے مولا نے فرمایا کہ جن چونٹیوں کو تو شیشیوں میں دبا کے لایا ہے، جن چونٹیوں کو شیشی میں بند کر کے اپنے بغل میں دبا کے رکھا ہے، تسلی کر کے اسے بھی دیکھ لے۔ وہ مزید حیران، وہ فوراً باہر بھاگا، اس نے دیکھا شیشی میں، جب اس نے چونٹیاں دیکھی وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ چونٹیوں کے منہ میں سفید رنگ کا دانہ علی دے چکا ہے۔ سفید رنگ کا دانہ چونٹیوں کے منہ میں تھا، اور پھر اس نے تسلیم کیا کہ یقیناً علی ہی ید اللہ ہے۔ پتا چلا رب اور ہے، اللہ اور ہے، رب اور ہے، اللہ اور ہے۔ اچھا چلو اب وہ آیت کہ جس کے بارے میں نے عرض کی تھی، والد گرامی نے بھی اس کے بارے میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پلائے گا ان کا رب ان کو اپنے ہاتھوں سے۔ یہ آیت ہے قرآن کی، فرماتا ہے کہ پلائے گا ان کا رب اپنے ہاتھوں سے انہیں شراب طہورا۔ اب یہ کون ہے شراب طہورا پینے والے؟ یہ وہی ہے کہ جسے جنت کی بشارت ہے۔ یا علی انت و شیعتی کا ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہے، جنتی ہے، بخشے ہوئے ہیں۔ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا مات مؤمنا مات مغفورا، جو محمد کی آل کی محبت میں مرا وہ بخشا ہوا مرا، وہ مومن مرا، وہ جنتی ہو کر مرا۔ اور قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا شَرَابًا طَهُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پلائے گا ان کا رب ان کو اپنے ہاتھوں سے شراب طہورا، پاک صاف ستھری شراب، جنتی شراب، اللہ کی بنائی ہوئی شراب وہ رب پلائے گا۔ اب مسلمان خود اپنا ایمان سنبھالے، ہمارے پاس تو جواب پہلے سے موجود ہے۔ اب بات اتنی سی ہے کہ جام بغیر ہاتھوں کے نہ پلایا جا سکتا ہے نہ پیا جا سکتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ ہاتھوں والے اللہ سے پینا ہے یا اللہ کے ہاتھ علی سے پینا ہے۔ حیدری، ہاتھوں والے اللہ سے پینا چاہتے ہو یا اللہ کے ہاتھوں علی سے پینا چاہتے ہو؟ پتا چلا رب اور ہے، اللہ اور ہے۔ اب میں آپ کو اس کا عقیدہ بتاتا ہوں جسے محبت اہل بیت میں مارا گیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ اہل سنت کے جو 4 امام ہیں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی کا عقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی کا عقیدہ انہوں نے کھول کے رکھ دیا، اب اس کے بعد رب کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا عقیدہ سنو اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ کتاب ملاحظہ فرمائے اہل سنت کی کوکب درری فی فضائل علی، اس کا صفحہ نمبر 131 ہے۔ ان سے پوچھا گیا علی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ شافعی سے علی پوچھا ہے، شافعی سے علی پوچھا گیا علی کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو شافعی فرماتے ہیں لو ان المرتضی ابد محلہ، کوئی بات نہیں ترجمہ کر دوں گا، لو ان المرتضی ابد محلہ، اگر مرتضی اپنا مرتبہ ظاہر فرماتے لکان الخلق ترن سجدا لہ، تمام مخلوق علی کو سجدہ کرنے لگ جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیدری، میرا
ایسا نہیں عقیدہ. امام شافعی فرماتے ہیں اگر علی اپنا مرتبہ ظاہر فرماتے تمام مخلوق کیا ہے؟ فرشتے بھی ہے، انسان بھی ہے، جنات بھی ہے. پتا چلا فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ علی ہے کیا. اسی لیے راہب سے میرے مولا نے فرمایا میں فرشتہ نہیں، میں وہ ہوں جس کے فرشتے اطاعت کرتے ہیں. 6 مصرے ہیں امام شافعی کے، 2 مصرے میں نے پڑھے. لو ان المرتضی ابد محلہ لکان الخلق طرا سجدا لہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے علی کے بارے میں پوچھتے ہو، بیدار ہو کے شافعی فرماتے مجھ سے علی کے بارے میں پوچھتے ہو تو میرا عقیدہ سنو. کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ. علی کے بارے میں پوچھتے ہو تو میرے علی کی فضیلت میں اتنا کافی ہے کہ لوگ اسے خدا سمجھتے ہیں. کاش میری زبان میں وہ تاثیر ہو کہ میں اسے کھول کے بتا سکوں. مجھ سے علی کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو علی کی فضیلت میں اتنا کافی ہے کہ لوگوں کو شک ہوا ہے کہ وہ خدا ہے. شک ہوا بھی تو علی پر نبی کا نہ ہوا. لوگ اس کو خدا سمجھتے ہیں، یہی اس کی فضیلت میں کافی ہے. اور آگے حد کر دی، وہ کہتے ہیں قلم توڑ دی. انہوں نے منافقوں کی زبانیں بند کر دی، انہوں نے ملوں کے منہ پہ تماچا مار دیا. آخر میں فرماتے ہیں وَمَاتَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ يَدْرِي. شافعی مر گیا مگر اسے پتہ ہی نہ چلا. شافعی فرماتے ہیں کہ وَمَاتَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبُّهُ أَمْ رَبُّهُ اللَّهُ. شافعی فرماتے ہیں کہ شافعی مر گیا مگر اسے یہ پتہ نہ چلا کہ شافعی کا رب اللہ ہے یا علی ہے. یا علی یا علی. وَمَاتَ الشَّافِعِيُّ. شافعی فرماتے ہیں کہ میں تو مر گیا مگر مجھے یہی پتہ نہ چلا کہ میرا رب مجھے پالنا والا اللہ ہے یا علی پالتا. پتہ چلا. حیدری علی کا ذکر جو ہے اگر مگر مت کر. علی کا ذکر جو ہے اگر مگر مت کر. ہوا کے دوست پہ دریاؤں کا سفر مت کر. ہوا کے دوست پہ دریاؤں کا سفر مت کر. اور ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی. ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی. علی کو مانگ لے، علی کو مان لے، زیادہ بغل بغل مت. نعرہ حیدری. علی کو مان لے، زیادہ بغل بغل مت کر. نعرہ حیدری. اب جیسے آپ نے پڑھنے والے کا حوصلہ بڑھایا، اب ایک مصرع جو تھا جو میں نے آپ سامعین کے لیے لکھا تھا والدین کی دعاؤں سے، وہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے حوالے کر دوں. جیسا نعرہ آپ نے لگایا، جیسا جوش آپ نے دکھایا، اس سے اب یہ مصرع میں اب پڑھنے پہ مجبور ہوں کہ تمہارے دل میں حسین والوں، تمہارے دل میں حسین والوں جو عشق حیدر چھلک رہا ہے، تمہارے دل میں حسین والوں جو عشق حیدر چھلک رہا ہے، تمہاری مائیں ہے پاک دامن ہے پاک شجرہ جھلک رہا ہے، تمہاری مائیں ہے پاک دامن ہے پاک شجرہ جھلک رہا ہے. جو نعرہ حیدر لگا کے سارے علی علی مل کے بولتے ہیں، یہ عرش والے بھی دیکھتے ہیں زمین پہ حیدر گرج رہا ہے. اللہ اکبر. حیدری.
عرش والے بھی دیکھتے ہیں، زمین پہ حیدر گرج رہا ہے، پتا چلا رب اور ہے، اللہ اور ہے۔ اب حضرت موسیٰ، بھائی موضوع سے ہٹنا نہیں، نہ آپ نہ میں، حضرت موسیٰ سے اللہ نے وعدہ کیا اور وہ اس مقام پہ پہنچے تو وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو موسیٰ سے اس کے رب نے کلام کیا، موسیٰ سے اس کے رب نے کلام کیا۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سے جو آپ بیٹھے ہیں سامعین، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ شاید آدھوں کو لگتا ہے دیکھا جا سکتا ہے، مجھے بتائیں اللہ دیکھا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں دیکھا جا سکتا تو سارے بتائیں گے کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، ان بچوں کو پتا ہے اللہ دیکھا نہیں جا سکتا، بات صحیح ہے۔ اب آئیے حضرت موسیٰ نے کیا کلام کیا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ سے اس کے رب نے کلام کیا، بات کی، اور موسیٰ نے کیا عرض کی، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کیا بات کی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سامعین سے میں نے ابھی عرض کی، پوچھا میں نے اللہ دیکھا جا سکتا ہے؟ آپ نے منع کہا نہیں دیکھا جا سکتا۔ وعدہ کر کے بلایا کس نے؟ اللہ نے۔ موسیٰ کو وعدہ کر کے طور پہ بلایا کس نے؟ اللہ نے بلایا۔ اب بات کون کر رہا ہے؟ موسیٰ کا رب۔ اور موسیٰ نے اپنے رب سے کیا کہا، میں تجھے انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے حضرت سے موسیٰ سے عرض کی کہ اے عالم تصور میں حضرت موسیٰ سے عرض کی، اے اللہ کے پیغمبر، اے پیغمبر خدا، اے رسول، اے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، مجھے پتا ہے اللہ دیکھا نہیں جا سکتا، اس بچے کو پتا ہے اللہ دیکھا نہیں جا سکتا، اس مجمع کو پتا ہے اللہ نہیں دیکھا جا سکتا، پھر آپ نے اللہ سے یہ بات کیوں کی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ عقل کے اندھے، میں نے کب کہا کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں؟ میں تو اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے کیا جواب دیا، قال لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ آپ پریشان نہ ہو، نتیجہ وہی ہے جو سوچ رہے ہیں، تو ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ قال لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، تو نہیں دیکھ سکتا مگر یہ کہ تو پہاڑوں پر نظر رکھ۔ آیت نے رخ بدل دیا۔ اللہ دیکھا نہیں جا سکتا تو قرآن میں آیت کیسی ہے کہ جبل پہ نظر رکھ۔ جو دیکھا نہیں جا سکتا اس کے لیے کہیں انتظار کیوں کیا جائے؟ ہائے ہائے، جو لطف مجھے آ رہا ہے وہ تو آ ہی رہا ہے۔ جو نظر نہیں آتا اللہ نے کیوں فرمایا کہ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، جبل پہ نظر رکھ۔ اور حضرت موسیٰ نے طور پہ نظر رکھی، وہ نظر جمائے ہوئے ہیں، موسیٰ نظر جمائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پہ تجلی پھینکی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ نظارہ اپنا رب کا کرنا تھا۔ جعلہ دکم وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ریزوں میں بٹ گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزوں میں بٹ گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کیا کیا، فلما افاق، جب موسیٰ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا قال سبحانک تبت الیک، اے میرے رب، اے میرے رب، تو کہا تو تسبیح کے لائق ہے اور میں درگزر چاہتا ہوں، اب میں تجھے دیکھنے کی ضد نہیں کروں گا، میں درگزر چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنے
دیکھنے کی ضد نہیں کروں گا، اے میرے رب میں تجھے دیکھنے کی ضد نہیں کروں گا۔ آگے آخر آیت ختم ہو رہی ہے اور میری بات بھی یہاں پہ مکمل ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے آگے یہ عرض کی وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں بھی مومنوں میں سے پہلا ہوں، میں بھی مومنوں میں سے پہلا ہوں، میں بھی ایمان والوں میں سے پہلا ہوں، میں بھی ایمان والوں میں سے پہلا ہوں۔ اب آ جائیں اس واقعے کی طرف کہ جب راہب نے مولا سے پوچھا کہ کیا آپ موسیٰ ہیں، میرے مولا نے فرمایا کہ نہیں نہیں میں موسیٰ نہیں ہوں، موسیٰ تو میرے شینوں میں سے ہے، موسیٰ تو میرے چاہنے والوں میں سے ہے، موسیٰ تو میرے پیروکاروں میں سے ہے۔ یہاں پہ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب میں تو پہلا مومن ہوں، میں تو پہلا مومن ہوں۔ اب آپ بھی حیران ہیں، میں بھی حیران ہوں، موسیٰ نے اپنے آپ کو مومن کیوں کہا؟ اور مومن کا مطلب نہ آپ بتائیں گے نہ میں بتاؤں گا، نہ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہ میں آپ سے پوچھوں گا، سارے مل کے بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ جنگ خندق کے موقع پر جب علی بغیر گھوڑے کے عمر ابن عبد ود کے سامنے شیر ببر کی طرح، شیر نر کی طرح اللہ کا شیر جب عمر ابن ود کو واصل جہنم کرنے کے لیے شیر نر کی طرح سینہ تان کے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ علی تو تکبر سے جا رہے ہیں، علی تو گھمنڈ سے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہاں ہے علی؟ کہاں علی کی بات کر رہے ہو؟ تجھے وہ علی نظر آ رہا ہے، مجھ سے پوچھ، وہ علی نہیں، وہ کل ایمان ہے، وہ سر سے لے کے پیر تک کا ایمان ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے یہ عرض کی کہ میں تو پہلا مومن ہوں، اور اسی لیے علی نے فرمایا کہ موسیٰ میں نہیں، وہ تو میرے شینوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، حیدری، میں موسیٰ نہیں، موسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، میں علی والا ہوں۔ سرکار نے فرمایا علی کی محبت ایمان، علی کا بغض نفاق ہے، منافقت ہے، کفر ہے، اور ایمان حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں بھی ایمان والا ہوں، بلکہ میں تو پہلا ایمان والا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں تو پہلا ایمان والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جلوہ دیکھا، موسیٰ چلے نیچے، اور پھر حکم ہوا پروردگار کا کہ موسیٰ بیت المقدس کی طرف بڑھنا ہے اور بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، ظالم بادشاہ کے ہاتھ میں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، ہمیں بیت المقدس کی طرف جانا ہے، جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، ہمیں دو ہاتھ کرنے، بھئی جنگ کرنی ہے۔ اب حضرت موسیٰ کی جو قوم ہے، جو امت ہے، وہ بڑی ٹیڑھی قوم تھی۔ وہ اس لیے کہ قرآن نے بتایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اب آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ بات میں نے کیوں کہی۔ وہ بڑے چور تھے، لڑائی لڑنے کے چور تھے، جیسے تینوں چور تھے، وہ بڑے چور تھے لڑائی لڑنے، وہ لڑائی سے ان کا نہیں دل مانتا تھا۔ اب وہ بیچارے، اور پھر جانا کیا تھا؟ بیت المقدس میں بسنا بھی تھا، وہیں پہ تمہیں ڈیرا ڈالنا ہے، وہیں پہ بسنا ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل اپنے علاقے کو چھوڑنا نہیں چاہتی، وہ نہیں چاہتے کہ اس علاقے کو چھوڑیں۔ اب پھر بھی حضرت موسیٰ اور ہارون جب آگے بڑھے تو امت کو تو ظاہر سی بات ہے بڑھنا ہے۔ اب یہ امت جب آگے بڑھے، جب یہ قوم آگے بڑھی، اب ریگستان ہے، سر پہ سورج ہے اور نیچے زمین تپ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ سے امت نے کہا کہ ایسی دھوپ میں جنگ، ایسی دھوپ میں لڑائی، ایسی دھوپ میں مارا ماری، ہم سے تو نہ ہوگا، ہم سے تو نہ ہو پائے گا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار دیکھ رہا ہے بہانے ان کے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ان سے کہہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ان سے کہہ یہ ارادہ کرے ہم بادل بنا رہے ہیں، بادل تیار ہے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے بادل آ گئے۔
اب یہ قوم دیکھو جنگ سے جان چھڑانی ہے تو چھڑانی ہے، جان چھڑانی ہے. بادل آ گئے، حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے. جیسے ہی بادل آئے تھوڑے آگے بڑھے، کہنے لگے بھوک لگ گئی، اچانک بھوک لگ گئی. بس جیسے ہی بادل آئے بس فٹافٹ بھوک لگی، انتظام جلدی جلدی انتظام، ابھی ابھی فٹافٹ بھوک لگی. حضرت موسیٰ مسکرائے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کی پروردگار بادل تو آ گئے، بھوک لگ گئی ان لوگوں کو. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، انہیں بھوک لگ گئی. اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. جیسے ہی بادل آئے انہیں بھوک لگ گئی. حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ انہیں کے صفے بنائیں، کھانا تیار ہے، بھاگنے نہیں دوں گا. یہ ڈیمانڈ کرتے جائے میں پوری کروں گا، بھاگنے نہیں دوں گا. انہوں نے صفے بچھائی تو آ گیا من یہ میٹھے دانے جو اللہ نے عرش سے اتارے بنی اسرائیل کے لیے. سب سے پہلے من اترا، بعد میں سلوا. اب یہ من میٹھے دانے ہیں، یہ جیسے اپنے دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے دانے، اس نے چھوٹے چھوٹے میٹھے دانے ہوتے ہیں. اب انہوں نے خوب میٹھے دانے کھائے اور میٹھے دانے کھا کے اوپ گئے، جی بھر گیا. ایک تو تھی سویٹ ڈش اور اگلی ڈش آ گئی اسپائسی، بھنے ہوئے پرندے کا گوشت. میٹھا خوب کھایا اور اس کے بعد ان لوگوں نے پرندے پہ ہاتھ آزمایا. اب یہ قوم کو بیٹھے بیٹھے بادل مل گئے چلتے چلتے، اور پھر انہوں نے وہیں پہ صفے بچھائی، نماز کے لیے نہیں، کھانے کے لیے. وہ صفے لگی ہے کھانے کے لیے، اور انہوں نے خوب میٹھا کھایا، خوب میٹھا کھایا، جی بھر گیا. اب یہ میٹھا نہیں کھوائے گا، بس یہ بھیجو واپس، یہ جہاں سے آیا ادھر واپس بھیجو. میٹھا نہیں کھانا ہم کو، ہم لوگوں کو اب کوئی تیز چیز کھلاؤ. اللہ نے سلوا نازل فرمایا، من و سلوا، میٹھے دانے اور بھنا ہوا پرندے کا گوشت. اب پرندے کا جیسے گوشت انہوں نے جی بھر کے کھایا، خوب کھایا. جیسے اب انہوں نے جنگ لڑنی نہیں تھی، اب جیسے بہانے بن سکتے بناؤ. جیسے ہی بادل آئے، بادل آنے کے بعد انہوں نے میٹھا منگوایا، میٹھا کھانے کے بعد انہوں نے اسپائسی ڈش منگوا لی. اور جب خوب تیز کھایا تو موسیٰ سے عرض کی کہ یہ کیا کھلا دیا، اتنا تیز، پانی کی پیاس لگی، جلدی پانی کا، صحرا کے اندر پانی. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ جنگ لڑوانی ہے ہم سے، ہم لڑیں گے، پانی کا انتظام کرو. موسیٰ سے عرض کی جلدی جلدی پانی، جلدی، بہت زیادہ، ہونے ہی پیاس لگ گئی، ابھی ابھی پیاس لگی اور بہت تیز کی پیاس لگی. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جاؤ پتھر لے آؤ. پتھر لائے، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا اور ایک چشمہ نکلا، ایک فوارہ نکلا پانی کا فوارہ نکلا. اب ایک بندے نے ادھر منہ مار دیا، اور تھے 12 قبیلے. اب جس نے بہانے بنانے ہیں وہ لاکھ بہانے بنائے گا. ایک فوارہ نکلا پتھر سے اور ایک قبیلے نے اس سے منہ مار دیا. اب اگلے قبیلے والے بولے تو ہی پی، اسی کو پلا، اسی کو پلا. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، فرمایا کہ اے موسیٰ فکر نہ کر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اللہ نے فرمایا کہ پتھر پہ عصا مار. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا. موسیٰ نے عصا مارا، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے. ایک عصا مارا، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے. 12 چشمے اللہ نے جاری کیے، انہوں نے خوب پانی پیا. اور یہی سلسلہ چلتا رہا، جنتی دانے کھاتے رہے، یہ ڈش کھاتے رہے، بھنا ہوا پرندہ، اور پانی پیتے رہے. یہی سفر کئی دن تک چلتا رہا. اب اوپ گئے اس سے بھی، اے موسیٰ یہ کیا ہے، ہم یہی چیز کھاتے رہیں گے، کیا کھانا ہے، چاہتے کیا ہو، کیا کھانا چاہتے ہو. تو موسیٰ کی قوم اب وہ دیکھو تیار ہے، بس خالی آپ کی اجازت چاہیے، اجازت دیں ہم فرمائش شروع کرتے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا بولو کیا کھانا کیا چاہتے ہو. اب ان کی فرمائش، وہ جو لسٹ انہوں نے بنائی تھی، انہوں نے شروع کر دی. اور انہوں نے کیا کہا،
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے موسیٰ ہم یہ ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ہمیں اور الگ الگ کھانے دو۔ اب انہوں نے ڈش بتائی، کیا کہا؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضِ، اپنے رب سے کہہ کہ صرف آسمان سے نہ بھیجے، ہمیں وہ کھلائے جو زمین سے اگتا ہے، ہمیں وہ کھلائیں۔ تو حضرت موسیٰ فرمایا کیا کھانا چاہتے ہو؟ اب وہ تیار ہے۔ انہوں نے کہا من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، یہ انہوں نے لسٹ دی۔ موسیٰ یہ ڈیمانڈ ہے، اور یہ ہے کدھر؟ ریگستان میں، یہ ریگستان میں ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ من بقلها، بکالا ساگ، بکالے کی سبزی تیار کرو جلدی جلدی۔ وقصائها، ککڑی سکڑی ہو جائے، وفومها، اور گھؤں کی روٹی ہو جائے، گھؤں کی روٹی ہو جائے، وعدسها، اور مسور کی دال بھی ہو جائے، وبصلها، اور پیاز شیاز بھی ہو جائے۔ ڈونگری وغیرہ تو نوالا پڑے، پیاز ہو جائے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں مسکرایا، عرض کی پروردگار دیکھ رہا ہے شرارتیں ان کی، اب یہ وہ چیزیں ریگستان میں مانگ رہے ہیں، کون سی مشکل ہے؟ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور وہ انہیں تیار مل گیا۔ لیکن اب حضرت موسیٰ ناراض ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، گفتگو اختتام کو پہنچی ہے۔ الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ نے انہیں وہ چیز کھلا دی جو وہ چاہتے تھے، لیکن ساتھ فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر کہ تم نے اعلیٰ کو چھوڑ کر، خیر کو چھوڑ کر، جو عرش سے آئی تھی وہ خیر تھی، اور جو زمین سے اگی ہے وہ ادنا ہے۔ اب لوگ ہمیں کافر کہیں، لوگ ہمیں مشرک کہیں، لوگ ہمیں غالی کہیں، لوگ ہمیں گمراہ کہیں، جس نے جو کہنا ہے وہ کہتا رہے، اب ہم خیر کو چھوڑ کر ادنا کو نہیں مان سکتے۔ ہمارے لیے خیر کیا ہے؟ غدیر کا میدان سجا تھا، رسول اللہ نے فرمایا بلال اذان دے، حضرت بلال نے صدا لگائی حی علی خیر العمل۔ اب غدیر کے میدان میں یا محمد خیر ہے، یا علی خیر ہے، یا محمد خیر ہے، یا علی خیر ہے، یا علی خیر ہے، یا علی خیر ہے، یا علی خیر ہے، علی کے علاوہ سارے ادنا ہیں۔ اب تم حضرت ابو بکر کو مانو، تم حضرت عمر کو مانو، حضرت عثمان کو مانو، جسے چاہے تم مانو، غدیر کے میدان میں علی کے علاوہ سارے ادنا ہیں، اور ہم خیر کو چھوڑ کے ادنا کو نہیں مان سکتے۔ خیر کو چھوڑ کے ادنا کو نہیں مان سکتے۔ علی خیر ہے، امتی ادنا ہے، علی خیر ہے، امتی ادنا ہے، علی خیر ہے، ابو بکر ادنا ہے، علی خیر ہے، حضرت عمر ادنا ہے، علی خیر ہے، عثمان ادنا ہے، علی خیر ہے، باقی سب ادنا ہے۔ جس کا علی مولا، اس کا مصطفیٰ مولا، اب مصطفیٰ کے سامنے جو ادنا ہے وہ علی کے سامنے بھی ادنا ہے۔ علی اعلیٰ، علی خیر البشر۔ ہم اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو نہیں مان سکتے۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے عرض کی اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، ہم سے ناراض ہو گیا، ویسے ہم نے کام بھی ناراض ہونے والے کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ اب بھی راضی کرنا، وہ جنگ تو نہیں لڑی ان لوگ، بیت المقدس کے پاس پہنچ گئے بغیر لڑے، اور لڑائی وہیں پہ کرنی، اب لڑائی تو نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ راضی کر، اب بھی معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو جائے تو ان سے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ جو سامنے بستی نظر آ رہی ہے، جو علاقہ نظر آ رہا ہے، جب تم اس کے قریب پہنچو،
جب اس میں تم داخل ہونے لگو فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس میں تم چلے جاؤ، جو چیز تم چاہو کھاؤ، جو چیز چاہو پیو، موج کرو، جاؤ، تمہیں چھوٹ ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ اگر معافی چاہتے ہو تو کرنا یہ ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب دروازے سے گزرنے لگو تو اس دروازے پر سجدہ کرنا ہے۔ معافی چاہتے ہو تو دروازے پر سجدہ کرنا ہے، دروازے پر، دروازہ بھی یاد رہے آپ کو، سجدہ بھی یاد رہے آپ کو۔ اللہ نے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تم دروازے میں جب داخل ہونے لگو تو ادھر پہنچتے ہی سجدہ کرنا ہے، اور کیا کہنا؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ حِطَّةٌ حِطَّةٌ، اور اپنے منہ سے کہنا ہے حِطّہ حِطّہ حِطّہ، آپ بھی ساتھ میں بولے حِطّہ حِطّہ حِطّہ۔ جب دروازے میں داخل ہونے لگو تو تمہیں کہنا ہے حِطّہ۔ حِطّہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، معاف کر دینا، بخش دینا۔ تم مجھ سے کہو گے اے امت موسیٰ کہ ہمیں بخش دے، حِطّہ کہو گے، بخش دے کہو گے، میں تمہیں بخش دوں گا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، میں تمہیں بخش دوں گا، تمہیں معافی بھی دے دوں گا، تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ اب پتا کیا چلا کہ وہاں پہنچ کر کہنا کیا ہے؟ حِطّہ کہنا ہے، اور وہاں پہ سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کرنا ہے، نہ وہاں پہ جنگ لڑنی ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ حج کرنی ہے، نہ تلوار اٹھانی ہے، نہ وضو کرنا ہے، نہ خیرات دینی ہے، نہ صدقہ کرنا ہے، نہ دھوپ میں چلنا ہے، نہ محنت کرنی ہے، بس جھکتے جانا ہے اور سجدہ کرتے جانا ہے اور منہ سے حِطّہ کہنا ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ دروازے سے داخل ہوتے رہے اور انہوں نے لفظ کو بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے ان ظالموں کو جو بات سکھائی تھی انہوں نے اس بات کو بدل دی۔ ہم نے انہیں حِطّہ سکھایا تھا، انہوں نے حِنطہ کہنا شروع کر دیا۔ وہ مذاق میں حِنطہ کہتے تھے، ہم نے حِطّہ سکھایا، انہوں نے حِنطہ شروع کر دیا۔ وہ حِنطہ کہنے لگے، حِطّہ سکھایا تھا لفظ بدل دیا، حِطّہ سکھایا تھا لفظ بدل دیا۔ جیسے ہی انہوں نے لفظ بدلا، اللہ فرماتا ہے، تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں صبح سے لے کے شام تک 70,000 بنی اسرائیل کے لوگوں کو طاعون کی بیماری سے مار دیا۔ ان پہ اللہ نے عذاب نازل فرمایا، 70,000 بندے شام سے پہلے مر گئے۔ میں نے اللہ سے عرض کی پروردگارا تو رحمان تھا، انہیں معافی دے رہا تھا، بس اتنے سے بدلے میں کہ وہ سجدہ کر جائیں یا وہ اپنے لفظ اپنے منہ سے حِطّہ کہتے، بس سجدہ کرنا تھا، حِطّہ کہنا تھا، اتنی سی بات پہ تو انہیں معافی دے رہا تھا، اب ان پہ عذاب نازل کر دیا۔ تو رحمان تھا، تو رحیم تھا، تو کریم تھا، تو ستار تھا، تو غفار تھا، تو غفور تھا، تو انہیں بخش رہا تھا، اب تو ان پہ جبار ہو گیا، اب تو ان پہ قہر برسانے لگا۔ ایسا کیوں کیا؟ تو آواز پروردگار آئی، میں نے ان سے جو لفظ کہا تھا انہوں نے وہ لفظ بدل دیا، وہ جملہ بدل دیا۔ مسلمانوں، علی کو چھوڑ کر سوچ سمجھ کے کسی کو مولا بنانا، علی کو چھوڑ کر کسی کو سوچ سمجھ کر غیروں کو سوچ سمجھ کر مولا بنانا، اللہ نے اس امت پر اس لیے عذاب نازل کیا، انہوں نے لفظ سے بدل دیا، انہوں نے صرف لفظ بدلا۔ تو یاد رکھنا، جو اللہ کا دیا ہوا لفظ بدل دے اس کا دنیا میں یہ حال ہے، جو اللہ کا دیا ہوا مولا بدل دے آخرت میں اس کا کیا حال ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا دیا ہوا صرف لفظ بدل دے، اللہ نے اس کی دنیا خراب کرتی، اور جو اللہ کا دیا ہوا مولا بدل دے آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ جو میں نے پڑھا یہ ہے قرآن، اور یہ قرآن کب نازل ہوا؟ رسول اللہ کے زمانے میں، اور یہ آیت رسول خدا اپنے پیارے صحابہ کو سنا رہے ہیں، نتیجے پہ پہنچے۔ سرکار یہ ساری داستان حضرت موسیٰ والی، قوم موسیٰ والی
اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں. حضرت موسیٰ کی داستان رسول اللہ نے صحابہ کو سنا. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی بدبخت قوم تھی, اس سے اتنا بھی نہ ہو سکا, صرف سجدہ کرنا تھا اور حتا کہنا تھا, اتنا سا نہ ہو سکا. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک دروازہ موسیٰ نے اپنی امت کو دیا تھا, ایک دروازہ میں اپنی امت کو دے رہا ہوں. اللہ اکبر. ایک دروازہ موسیٰ نے اپنی امت کو دیا تھا, ایک دروازہ میں تمہیں دے رہا ہوں. میں تسلی سے کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں اور روایت پڑھ دیتا ہوں اور جشن تمام ہے. کتابیں ملاحظہ فرمائیں. 6 کتابیں اہل سنت کی. سب سے پہلی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 517 حدیث نمبر 32778. دوسری کتاب معجم الاوسط جلد نمبر 4 صفحہ 467 حدیث نمبر 5870. تیسری کتاب جمع الجوامع جلد نمبر 5 صفحہ 734 حدیث نمبر 15762. چوتھی کتاب مسند الفردوس جلد نمبر 3 صفحہ 64 حدیث نمبر 4179. پانچویں کتاب کنز العمال جلد نمبر 1 حصہ 2 صفحہ 635 حدیث نمبر 4429. اسی کنز العمال کی جلد نمبر 6 میں حصہ 11 میں صفحہ نمبر 285 حدیث نمبر 32907. اور چھٹی کتاب کوكب الدری فی فضائل علی صفحہ نمبر 190. رسول اللہ نے فرمایا ایک دروازہ موسیٰ نے اپنی امت کو دیا تھا, ایک دروازہ میں تمہیں دے رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا علی جن باب حتۃ, میری امت کا باب حتہ علی ہے. گناہگاروں علی کے دروازے پہ جھکتے جاؤ, علی علی کرتے جاؤ, خدا معاف کرتا جائے. حیدری میری امت کا باب حتہ علی ہے. علی جن باب حتۃ من دخل منہ کان مؤمنا ومن خرج منہ کان کافرا. میری امت کا باب حتہ علی ہے, جو اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ مومن ہے. یعنی مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کی امت پھنسی تھی باب حتہ کو چھوڑ کر, میری امت پھنسے گی علی کو چھوڑ کر. میری امت پھنسے گی علی کو چھوڑ کر. باب حتہ مغفرت کا دروازہ, نجات کا دروازہ, بخشش کا دروازہ علی ہے. پتا چلا آخری جملہ, حضرت موسیٰ نے دروازہ دیا نجات کے لیے, بخشش کے لیے, چھٹکارے کے لیے, جنت میں جانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور مصطفیٰ نے بھی دروازہ دیا نجات کے لیے, بخشش کے لیے, جنت میں جانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پتا چلا عبادت کا سجدہ ہر جگہ ہو سکتا ہے, معافی کا سجدہ در علی پہ ہوتا ہے. معافی کا سجدہ صرف در علی پہ ہوگا. یہ دروازہ اللہ نے محمد کے ہاتھوں سے دیا. علی جن باب حتۃ من دخل منہ کان مؤمنا ومن خرج منہ کان کافرا. علی باب حتہ ہے, علی مغفرت کا دروازہ ہے, علی نجات کا دروازہ ہے. جو نجات چاہتا ہے چاہیے وہ علی کے در پہ آ جائے. نجات علی کے در پہ ہے. اور اللہ آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جشن پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. خصوصی دعا, ضروری دعا, اہم دعا, مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. والد گرامی کے, والدہ گرامی کی اور آپ سب کے بڑے بزرگوں کی اللہ
زندگی میں طوالت عطا فرمائے، تمام کی زندگی کو دراز فرمائے۔ اللہ ہمارے بڑے بزرگوں کا سایہ ہم پر برقرار رکھے۔ جتنے بھی ہاتھ دعا میں اٹھے ہیں مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ مولا آل محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ اللہ امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے۔ مولا اسلام کا بول بالا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرمائے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔